اگر مریض کو جوڑوں کے درد کے ساتھ ساتھ کسی بھی جوڑ میں درد کے ساتھ سوزش ہوتی ہے، اس میں گرمائش فیل ہوتی ہے، اس میں ان کی اکراہٹ ہے اور سوزش ہوئی ہے جوڑ کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ارتھرائٹس ہے۔ یہ ارتھرائٹس اور سمپل جوڑ کے درد سے مختلف چیز ہے۔ اگر مریض کا کوئی بھی جوڑ، خواہ وہ بڑا جوڑ ہے یا کوئی جو چھوٹا جوڑ ہے، اگر اس میں جوڑ کے درد کے ساتھ ساتھ سوزش بھی ہو رہی ہے، یعنی وہاں سویلنگ بھی ہے اور اس کو وہاں گرمائش فیل ہو رہی ہے، اس جوڑ کی حرکت میں تبدیلی آئی ہے، وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا جوڑ، تو یہ ارتھرائٹس ہے اور اس ارتھرائٹس کی وجہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے یہ امیون سسٹم انسان کے جسم کے اپنے حصوں کو حملہ کر دے یا انسان کے جسم کے اپنے جسم کے مختلف اعضاء کو نقصان پہنچانا شروع کر دے، تو اس کو ہم اپنی زبان میں آٹو امیون ڈس آرڈرز کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اے سی کی ہوا میں لیٹنے سے بھی ایسے ہوتا ہے، اور اسپیشلی ارلی مارننگ جو ہے نا، یہ زیادہ پرسسٹ کرتی ہے کچھ لوگوں میں۔ اچھا سر، یہ کیا خواتین میں یہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے؟ جو لوگ شادی شدہ ہیں اور فزیکل ریلیشن زیادہ کرتے ہیں، کیا ان میں یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے یا یہ صرف مت ہے؟ آلریڈی ان کے گھٹنے میں درد ہو رہا ہے تو وہ یہ سوچے گا کہ میں نے ایکسرسائز کی تو میرے گھٹنے میں زیادہ درد ہو جائے گی، کیونکہ خواتین میں جو پین تھریش ہولڈ ہوتا ہے وہ بہت لو ہوتا ہے، تو یہ کسی بھی مریض میں اگر یہ ٹیسٹ نیگیٹو ہے تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو فلاں مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کو میکسیمم جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کریں۔ السلام علیکم، ڈاکٹر سیٹ آپ کے لیے لے کے آتا ہے پاکستان کے قابل ترین ڈاکٹرز کا پوڈ کاسٹ، تاکہ ہمارے ذہن میں کسی بھی طرح کا کوئی شک، کوئی وہم یا کوئی سوال ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر سعادت اللہ۔ آج ان سے ہم پوچھیں گے اپنے جوڑوں کے درد کے بارے میں، جوائنٹس کے درد کے بارے میں، اور وہ ایسے وہم جو کہ میرے دماغ میں یا پھر میری آڈینس کے دماغ میں سکتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیں، یہ رومٹولوجسٹ ہوتا کیا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ میں ڈاکٹر صاحب کی پوری ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ آپ کا یہ سوال سب سے بڑا اہم ہے کہ رومٹولوجسٹ وہ ڈاکٹرز، وہ طبی عملہ جو جوڑوں، پٹھوں اور قوت مدافعت کے جملہ امراض کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کا علاج کرتے ہیں، ان کو ہم عام زبان میں رومٹولوجسٹ کہتے ہیں۔ اچھا سر، پھر آرتھوپیڈک اور آپ میں فرق کیا ہے؟ جو ہمارے آرتھوپیڈک کے کولیگ ہیں، وہ برانچ ہے، وہ سائنس کی برانچ ہے، فیلڈ آف سائنس ہے، جو کہ ان جوڑوں سے ریلیٹڈ جو انٹرونشن کرتے ہیں، جو آپریٹ کرتے ہیں، کیسز جوڑوں سے متعلق ہوتے ہیں یا جن کی سرجریز کرنی ہوتی ہیں، ان کو ہم آرتھوپیڈکس کہتے ہیں۔ جو سر میں سمجھ سکا ہوں، مطلب جو سرجیکل ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں، مطلب اگر کسی کا کوئی آپریشن ہونا ہے، کسی کا کوئی اگر گھٹنا ٹوٹ گیا یا کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو وہ جو دیکھتے ہیں وہ آرتھوپیڈکس ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کسی طرح سے کوئی جوڑوں کا درد ہے یا پھر جوائنٹس کی پین ہے یا ہڈیوں میں درد ہے، تو وہ آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ جی چلیے، بہت شکریہ سر آپ کا۔ یہ تو ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے آپ والی فیلڈ کے ڈاکٹر پاکستان میں بہت ہی کم ہے، کیونکہ آرتھوپیڈک تو جگہ جگہ سنا جاتا ہے۔ جی، یہ جو سرٹیفائڈ رومٹولوجسٹ ہیں دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی سرٹیفائڈ رومٹولوجسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سر، اس کی مجھے کوئی بیسک وجہ بتائیں کہ یہ ان لوگوں اس سائڈ پہ، مطلب جیسے آرتھوپیڈک والی سائڈ پہ تو کافی ڈاکٹر ہیں، اس میں یہاں پہ ڈاکٹر کم ہونے کی کوئی خاص وجہ کیا ہے سر؟ اس میں کوئی خاص وجہ نہیں ہے، یہ ادارے ہوتے ہیں جو اسپیشلائزیشن کو کرواتے ہیں۔ پاکستان میں اب تو الحمدللہ لوگ کافی سارے اس فیلڈ میں جا رہے ہیں اور پاس آؤٹ بھی ہو رہے ہیں۔ پہلے بہت کم لوگ تھے، کیونکہ ان میں جو ہمیں ٹرین کرنے والے ادارے تھے اور جو ٹرین کرنے والے لوگ تھے، جو ہمارے سینئرز، جو پروفیسر صاحبان ہیں سرٹیفائڈ، وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ تو الحمدللہ اب اس فیلڈ میں لوگ جا بھی رہے ہیں اور کافی سارے لوگ پاس آؤٹ ہو کے سرٹیفائڈ ہو کے آ بھی رہے ہیں۔ اچھا، مجھے سر سب سے پہلے بتائیں کہ یہ جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے، یہ کیا صرف، مطلب ہمیں تو پتہ ہے یہ بڑھاپے کے علاوہ جوانوں میں بھی ہونے بہت زیادہ لگ گیا ہے، تو اس کی خاص وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، سب سے اہم یہ ہے کہ دو چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے سمپل جوڑوں کا درد، جس کو انگلش میں ارتھرالجیاز کہتے ہیں، وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جوڑوں کا درد، کوئی چوٹ لگی ہے، کوئی فریکچر ہوا ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، اور بھی متعدد امراض ہیں جن میں جوڑوں کا درد ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر مریض کو جوڑوں کے درد کے ساتھ ساتھ کسی بھی جوڑ میں درد کے ساتھ سوزش ہوتی ہے، اس میں گرمائش فیل ہوتی ہے، اس میں ان کی اکراہٹ ہے اور سوزش ہوئی ہے جوڑ کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ارتھرائٹس ہے۔ یہ ارتھرائٹس اور سمپل جوڑ کے درد سے مختلف چیز ہے۔ اگر ایک مریض کو ارتھرائٹس ہے تو اس کی ہم نے وجہ جاننی ہے کہ وہ کیوں ہوا ہے۔
اس کی درجنوں وجوہات ہیں اس ارتھرائٹس کی. اور یہ کہنا کہ یہ عمر کے ایک خاص عمر میں ہوتا ہے اور باقی میں نہیں ہوتا، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ایجنگ ارتھرائٹس ہوتا ہے جو بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے، جس کو میکینیکل سٹریس ویئر اینڈ ٹیئر کا پروسیس کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ اس ارتھرائٹس سے ڈیفرنٹ ہے جس کو آپ روٹین میں لوگ گنٹھیا کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ گنٹھیا ویئر اینڈ ٹیئر کے پروسیس سے نہیں ہو رہا ہوتا، وہ آپ کے جوڑ کے اندر جھلی کی سوزش میں جو امیون سسٹم ان ریگولیٹڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کا جو طریقہ علاج ہے گنٹھیا کا وہ بالکل مختلف ہے اس ارتھرائٹس سے جو کہ عمر کے ساتھ ساتھ جس کو ایجنگ ارتھرائٹس یا ویئر اینڈ ٹیئر یا جس کو آسٹیو ارتھرائٹس ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا سر، مجھے پھر تھوڑا سا یہ گائیڈ کریں کہ یہ جو جوانوں میں ہوتا ہے پھر اس کی بیسک وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو گنٹھیا ہے یہ عمر کے کسی حصے میں ہو سکتا ہے. اگر بچوں والی عمر میں ہے 16 سال سے نیچے تو اس کو جوینائل ایڈیوپیتھک ارتھرائٹس یا جوینائل رومیٹوئڈ ارتھرائٹس کہتے ہیں. خواتین بھی ہو سکتا ہے، مردوں، ایون بڑی عمر کے لوگوں میں بھی گنٹھیا ہو سکتا ہے. تو اس میں جو اہم میکنزم، اس میں مختلف عوامل کار فرما ہیں، جیسے جنیاتی عوامل ہیں، ماحولیاتی عوامل ہیں، سٹریس کا فیکٹر ہے. اور اگر یہ خواتین میں زیادہ ہے تو ان میں ہارمونل جو لنک ہے، ہارمون کا طور چڑھا ہے وہ کار فرما ہے. تو ہم نے سب سے پہلے فرق یہ کرنا ہے کہ یہ آپ کا اشارہ رومیٹوئڈ ارتھرائٹس کی طرف ہے یا ایجنگ ارتھرائٹس کی طرف ہے. تو جو گنٹھیا ہے وہ عمر کے کسی حصے میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا سر، میں آپ کے توسل سے میں نے بتایا تھا نا کہ کچھ میرے اپنے بھی کچھ سوال یا ہیں، میں ساتھ ساتھ آڈینس کے بھی میں باقاعدہ تھوڑا سی تیاری بھی کر کے آیا ہوں. اچھا سر، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو ہم مطلب میں سپوز کریں میں سویا ہوا ہوں اور مجھے ایک دم فیل ہوتا ہے کہ میرا نا گھٹنا ایک جگہ پہ اسٹک ہو گیا، اڑ گیا. وہ تھوڑی دیر اتنی دیر پین بھی بہت ہوتی ہے، سوچا سوئے ہوئے ایسے ہوتا ہے، اڑ گیا. تو پھر تھوڑی دیر بعد ہلکا 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 موو کرنا شروع کرتا ہوں، اینڈ پہ وہ موو ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن انسٹنٹ وہ میرے سے موو کیا ہی جاتا، بہت زیادہ شدت ہوتی ہے. کیا یہ ارتھرائٹس ہے؟ جی یہ ہو سکتا ہے، ارتھرائٹس بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ابھی ابتدائی حالت ہو، اس کے اندر سوزش کا عمل نہ ظاہر ہوا ہو، کیونکہ سوزش جو ہے یا اس کے اندر جو جھلی کی سوزش ہے وہ تھوڑا ٹائم لے گی. لیکن یہ روٹین میں عام آپ کا اسٹریس فیکٹر کی وجہ سے یا میکینیکل اسٹریس ہے، کوئی تھوڑا بہت ہوا ہے، لیگامنٹ کا ہو سکتا ہے، جھلی کا ہو سکتا ہے، کوئی پٹھے کا ہو سکتا ہے، اس پروسیس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن سب سے اہم کسی بھی مریض کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے، اگر مریض کا کوئی بھی جوڑ، خواہ وہ بڑا جوڑ ہے یا کوئی جو چھوٹا جوڑ ہے، اگر اس میں جوڑ کے درد کے ساتھ ساتھ سوزش بھی ہو رہی ہے، یعنی وہاں سویلنگ بھی ہے اور اس کو وہاں گرمائش فیل ہو رہی ہے، اس جوڑ کی حرکت میں تبدیلی آئی ہے، وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا جوڑ، تو یہ ارتھرائٹس ہے. اور اس ارتھرائٹس کی وجہ جاننا بہت ضروری ہے. اچھا اور سر کیا یہ ارتھرائٹس جو ہے نہ ختم ہونے والی بیماری ہے، یہ ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس کا یہ جو سوال آپ کا ہے کہ یہ کوئی اس کا دورانیہ فکس ہے کہ نہیں، اس کا فکس دورانیہ نہیں ہے. یعنی آپ مریض کو پہلے سے نہیں بتا سکتے کہ یہ کتنے عرصے کے لیے اس نے دوائی لینی ہے اور کتنے اس میں کون کون سی مریض نے دوائیاں لینی ہیں، اور سب سے اہم کہ وہ ارتھرائٹس کی قسم کون سی. یہ سب سے پہلا عام سوال ہے کہ مریض کو اگر ارتھرائٹس ہے تو اس کا ہے کون سا. آپ کا اشارہ اگر گنٹھیا کی طرف ہے جس کو رومیٹوئڈ ارتھرائٹس کہتے ہیں، تو اس میں یہ پہلے سے کسی بھی مریض کو آپ نہیں بتا سکتے کہ اس نے فکس کتنے عرصے کے لیے دوائی لینی ہے اور کون کون سی ادویات لینی ہے. اچھا میں سمجھ گیا ہوں سر، مطلب میں سمجھ گیا ہوں ایک آپ نے جو بتایا ایجنگ فیکٹر کی وجہ سے ہوتا ہے وہ تو شاید آگے جا کے ختم نہ ہو سکتا ہو، لیکن باقی سب کا علاج ممکن ہے. اچھا سر، یہ جو آٹو امیون ڈیزیز ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ آٹو امیون ڈیزیز میں سب سے پہلے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے سمجھنا ہے کہ امیون سسٹم کرتا کیا ہے. قوت مدافعت کا نظام وہ نظام ہے انسان کے جو اللہ نے بنایا ہے، وہ آباد سے آنے والے مختلف بیماریوں، انفیکشنز اور مختلف وائرسز کے خلاف مزاحمت پروڈیوس کرتا ہے. اگر کسی بھی وجہ سے یہ امیون سسٹم انسان کے جسم کے اپنے حصوں کو حملہ کر دے یا انسان کے جسم کے مختلف اعضاء کو نقصان پہنچانا شروع کر دے تو اس کو ہم اپنی زبان میں آٹو امیون ڈس آرڈرز کہتے ہیں. تو سر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اپنا ہی ہمارا جو امیون سسٹم ہے یا مدافعت سسٹم ہے وہی ہمیں افیکٹ کرنا لگتی ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی بھی متعدد عوامل کار فرما ہیں، جیسے جنیاتی عوامل ہیں، ماحولیاتی عوامل ہیں، اسٹریس ریلیٹڈ ہیں، اسی طرح پولوشنز کا ہے، کیمیکل کا یوز ہے، اور میڈیکیشن کا یوز ہو سکتا ہے، ریڈیشنل ایفیکٹ ہو سکتا ہے، سن لائٹ ایکسپوجر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مختلف وائرسز کار فرما ہیں، اور ہارمونل چین کے ساتھ ان کا لنک ہو سکتا ہے. تو اس میں کسی ایک خاص وجہ کار فرما نہیں، اس میں بھی ایک مختلف عوامل کا ایک
کمبینیشن انوالو ہے جو ان عوامل میں ان بیماریوں میں کار فرما ہوتا ہے. تو پھر سر کوئی ایسی 3 علامات ہمیں بتا دیں، یا 3 یا کچھ بھی 2-3 بتا دیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے رومٹولوجسٹ کے پاس اب وزٹ کرنا چاہیے. میں آپ کو سادہ زبان میں جوڑوں سے ریلیٹڈ کسی بھی مریض میں اگر جوڑ کوئی بھی جوڑ درد کرتا ہو اور اس کے ساتھ اس کی سوزش ہو اور اس میں گرمائش فیل ہو، اس جوڑ کا کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہو، صبح اٹھے ہوں تو جوڑ اکڑے ہوئے ہوں، تو آپ نے رومٹولوجسٹ کو ضرور چیک کروانا ہے اس کی وجہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیوں یہ سوزش کا عمل چل رہا ہے ایک. اور اگر اس کو پیشنٹ کے خون کے خلیات میں اچانک تبدیلی آئی ہے، کسی بھی مریض کے جلد پہ ریڈ ریڈ اسپاٹ بن گئے ہیں، اس کے بال گچھوں کی شکل میں گرنے شروع ہو گئے، اس کی جوڑوں کی سوزش ہو گئی ہے، اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی رنگت میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے جسم میں کوئی آٹو امیون کا پروسیس چل رہا ہو، یا اس کے گردے کے پہلے متاثر ہوں، اس میں جھاگ آنا شروع ہو جائے، آنکھوں اور پیروں پہ سوج فوراً شروع ہو جائے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آٹو امیون آپ کے جسم کے کسی حصے کو بھی متاثر کر سکتا ہے. وہ جوڑ بھی ہو سکتے ہیں، وہ جلد بھی ہو سکتی ہے، وہ گردے ہو سکتے ہیں، وہ پھیپھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی بھی آدھا ہو سکتا ہے. اچھا، آپ نے نا ابھی میں نے آپ سے اپنی بھی بات کی تھی، جو جسم جکڑ جاتا ہے اکڑ جاتا ہے، اس میں کیا کیا سائنس ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ صرف اسی بیماری کا سبب ہو سکتا ہے یا اس میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ اور کتنی دیر تک یہ اگر اکڑا رہے تو آپ کو لازمی ہے؟ مطلب اگر شاید اگر ایک آدھا منٹ اکڑا ہے تو اٹس اوکے. یا میں ایک اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کیا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں اے سی کی ہوا میں لیٹنے سے بھی ایسے ہوتا ہے؟ نہیں، وہ جو اے سی کی ہوا کی اکڑاہٹ ہے وہ مسل اسٹفنس ہو سکتی ہے. جوڑ کے اندر جب سوزش ہوگی، یعنی جوڑ کوئی بھی کے اندر جب جھیلی سوزش کرے گی تو وہ جوڑ سویل نظر آئے گا، اس میں گرمائش فیل ہوگی، اور اسٹفنس بعض بات لوگوں کو آدھا گھنٹے سے لے کے گھنٹے کے دورانیے سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اور اسپیشلی ارلی مارننگ جو ہے نا، یہ زیادہ پرسسٹ کرتی ہے کچھ لوگوں میں، اسپیشلی رومٹوائڈ آرتھرائٹس کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس کا دورانیہ جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، اس میں ویریشن ہے، وہ آدھے گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے اور 45 منٹ گھنٹے کے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ اپان کہ اس کی شدت کتنی ہے مرض کی. اچھا سر، یہ کیا خواتین میں یہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے؟ جی، جو آپ رومٹوائڈ آرتھرائٹس کی بات کر رہے ہیں یا آٹو امیون ڈس آرڈر کی، جی یہ خواتین میں زیادہ ہوتے ہیں. ان میں اسٹریس فیکٹر ہو سکتا ہے، ان میں ہارمونل جو ریلیشن لنک ہے وہ زیادہ ہے، مینوپاز کا لنک ہے اس میں، اور جو ساتھ باقی جنیاتی عوامل ہیں، ہارمونل فیکٹرز ہیں، موسمی حالات ہیں، وہ سارے اس میں کار فرما ہیں. اچھا سر، میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہوں گا، جو لوگ شادی شدہ ہیں اور فزیکل ریلیشن زیادہ کرتے ہیں، کیا ان میں یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے یا یہ صرف مت ہے؟ نہیں، یہ میتھ ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، فزیکل ریلیشن کے ساتھ اس کا لنک نہیں ہے. ہاں، یہ جو ہمارے کوالٹی آف لائف سے ہے، لائک اس میں وزن کا بڑا ہونا، اسموکنگ کا ہونا، یا اسموک سے ریلیٹڈ جتنے نشہ آور ہیں، وزن کا بڑھ جانا، یہ چیزیں ٹرک اس کو بگاڑنے میں اور بڑھانے میں رول ادا کر سکتے ہیں. چلے سر، تھوڑا سا نا آپ لائف سٹائل کے بارے میں اور ٹریٹمنٹ کی طرف ہم آتے ہیں. جیسے سر ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو اس طرح کی پینز ہوتی ہیں، وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ ان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے کہ نہیں، بیکاز آلریڈی ان کے اگر گھٹنے میں درد ہو رہا ہے تو وہ یہ سوچے گا کہ میں نے ایکسرسائز کی تو میرے گھٹنے میں زیادہ درد ہو جائے گی، لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے ایکسرسائز کرنی چاہیے. تو اس بارے میں آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، 4-5 چیزیں ہیں. متوازن خوراک ہے، اسی طرح مناسب نیند ہے، آپ کی کوالٹی آف لائف میں جو چینجز ہیں، ہلکی پھلکی لو امپیکٹ ایکسرسائز جیسے واک ہے، سمپل واک ہے، سائیکلنگ ہے، سوئمنگ ہے، اس طرح کی چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں. پراپر نیند ہے، اسموکنگ کو چھوڑ دینا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہلکی پھلکی ورزش کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہیں آپ کی. آپ نے ایسی چیزوں سے بچنا ہے جو کہ آپ کے اسٹرین کریں، جو ان چیزوں کو ایگریویٹ کریں، جو بڑھائیں، ان چیزوں سے بچنا ہے. تو ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کسی بھی مریض میں ان چیزوں کو کب اور کس ٹائم پہ شروع کروانا. نہیں تو مجھے تھوڑا سا یہ پھر میں تھوڑا سا سمجھ نہیں سکا. آپ نے کہہ رہے کہ ان چیزوں سے محفوظ رہنا، دور رہنا، جن چیزوں سے بھرے، وہ کیا چیزیں ہیں؟ اس میں سب سے عام یہ ہے کہ یہ جو اسموکنگ فیکٹر ہے، وزن کا بڑھ جانا، اوبیسٹی فیکٹرز ہے، ڈپریشن کا فیکٹرز ہے، اسٹریس فیکٹرز ہے، آپ کی مناسب نیند ہونا چاہیے، ذہنی سکون ہونا چاہیے، خوراک میں توازن ہونا چاہیے. یہ سارے فیکٹر آپ کے ان امیون ریلیٹڈ ڈس آرڈرس کو اور ارتھرائٹس ریلیٹڈ ڈس آرڈر کو ان کا اہم رول ہے اس میں اسٹیبلائزیشن ہے، لیکن یہ اس مسئلے کا علاج نہیں ہے، یہ ہم نے سمجھنا ہے. میں سمجھ گئی، یہ احتیاط ہے، یہ علاج نہیں ہے. جی. اچھا سر، ایک انسان کو اپنے جوائنٹ جو ہے یا مسلس کو لمبے عرصے تک مضبوط رکھنے کے لیے کون سی ایکٹیویٹیز لازمن کرتے رہنا چاہیے؟ جی، وہ میں نے بتایا آپ کو، یہ سب سے عام یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اپنا پوسچر ٹھیک رکھیں، بھاری اور وزنی چیزیں نہ اٹھائیں،
اور اگر جوڑ میں ویئرنٹ آپ اگر ایجنگ ارتھرائٹس کی بات کریں ویئرنٹ ٹائر پروسیس ان کا چل رہا ہے تو ان میں آپ مریض کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نماز کرسی پہ پڑھیں کموڈ یا کموڈ والی کرسی استعمال کریں نیچے پلتھری چوکی مار کے نہ بیٹھیں سیڑھیاں اترنے چڑھنے نہیں ہیں آپ نے وزن کنٹرول میں رکھیں وہ ورزش لائک سائیکلنگ ہے سوئمنگ ہے سمپل واک ہے سگریٹ کی نوشی کو ترک کر دیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایجنگ ارتھرائٹس میں ان کا رول ہے. اچھا سر میرا ایک اور سوال ہے یہ جو تھائٹس بیماری ہے اگر یہ کسی فیمیل کو ہے اور وہ ڈیفینیٹلی اپنے بچے کے لیے پریگننٹ ہونے کی طرف جا رہی ہے یا پریگننٹ ہے تو اس سچویشن میں اس کی دوائیاں لینا سیف ہے؟ جی کچھ ادویات دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مہیا ہیں جو کہ چند ادویات جس میں یہ ارتھرائٹس کے دوران حمل محفوظ ہیں اور دوران حمل روٹین میں ارتھرائٹس جو رومٹوئڈ ارتھرائٹس ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے کیونکہ پریگنینسی کی وجہ سے اینٹی جو ہارمونز ہیں ان کی وجہ سے اس میں کمی آ جاتی ہے نیچرلی کمی آ جاتی ہے تو جو سیف ادویات ہیں اور پریگنینسی اٹسیلف یعنی حمل اٹسیلف رومٹوئڈ ارتھرائٹس جو گنٹھیا کے مریض ہیں اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں. اچھا اکثر خواتین میں نا ڈلیوری کے بعد کمر اور جوڑوں کے درد کی بہت زیادہ کمپلین کی جاتی ہے اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا اس پروسیجر میں جتنی دیر تک وہ پریگننٹ تھی تو اسے کوئی میڈیکل یا جیسے آٹو امیون سسٹم مطلب اس کا ہی قوت مدافعت کوئی ہٹ کر گیا ہے یا ایسی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے اور خاص کر عورتوں میں کمر کے نیچے والے حصے پہ جو درد ہوتی ہے نا ریڑھ کی ہڈی میں وہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈلیوری کے بعد اسٹارٹ ہوئی ہے. لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ کمر کے درد کی وجہ کیا ہے یہ بہت اہم سوال ہے. اگر وہ کمر کا درد یا ریڑھ کی ہڈی کا ارتھرائٹس ہے سوزش کا گنٹھی ہے تو اس کا جو علاج ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. لیکن اگر ڈلیوری کے بعد ان کا کوئی میکینیکل پروسیس ہے کوئی مسکولر اسپیزم ہے کوئی ڈسک ریلیٹڈ مسئلہ ہے یا ریشے کا مسئلہ ہے یا پٹھے کھینچے ہوئے ہیں تو ان کا حل جو ہے وہ جو علاج ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. تو یہ سب سے پہلے اس چیز کا تعین کرنا ضروری ہے کہ یہ کمر درد ہو کیوں رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. اچھا مطلب یہ آپ مطلب اس کے پیچھے کوئی ڈلیوری کی وجہ نہیں ہو سکتی یہ میتھ ہی ہو سکتی ہے. ڈلیوری اٹسیلف تو کچھ نہیں کرنا. مریض اکثر ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ کمر کا ٹیکا لگا تھا. ہمارے پاس ایسے درجنوں مریض آتے ہیں جن کا بعد میں ہمیں ڈائگنوز ہوتا ہے کہ ان کو تو ریڑھ کی ہڈی کا ارتھرائٹس چل رہا ہے جس کو ہم نے اپنی زبان میں ایس پی اے کہتے ہیں یا انکلوزنگ اسپونڈلائٹس کہتے ہیں. تو سب سے بنیادی وجہ کہ اس کا تشخیص جو ہے وہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ میتھ بہت زیادہ ہے. میں نے آرتھوپیڈک کے ڈاکٹر سے بھی فیمیل ڈاکٹر تھے ان سے بھی یہی پوچھا جو آپ نے بھی بات کی تھی کہ جو ان کو انجیکشن لگتا ہے ان کو لگتا ہے اس کی وجہ سے فیمیل میں جو کمر کی درد رہتی ہے. تو میں بھی یہی پوچھنا چاہتا تھا لیکن آپ نے بتا دیا کہ یہ اکثر عورتوں کو پرابلم کوئی اور ہوتی ہے بٹ وہ میتھ میں اسی کو کنٹینیو کر رہی ہے کہ شاید یہی پرابلم ہے. سر یہ فائبرومیلجیا کیا ہوتا ہے؟ فائبرومیلجیا اپنی زبان میں ہم جوڑوں جو پٹھے ہیں ان کا اسپیزم کہتے ہیں. پھر تھکاوٹ ہوئی ہوتی ہے مریض کو. ہم لوگوں کو ہیڈ ایک ہو رہا ہوتا ہے اور یہ تھکاوٹ کا جو دورانیہ ہوتا ہے اسپیشلی صبح کے ٹائم کو فٹیگ زیادہ ہوتی ہے. جو دن گزرتا ہے ان میں کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو ہیڈ ایک ہو رہا ہوتا ہے چلتے ہوئے سانس چلتا ہے گھبراہٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک پورے باڈی کا ایک سمجھ لیں کہ پروسیس ہے یعنی جس کو مایوفیشل پینز کہتے ہیں پٹھوں کے. تو یہ یعنی دوسرے الفاظ میں اپنی زبان میں یہ پٹھوں کی دردیں ہیں فٹیگ ہے تھکاوٹ ہے اور اسپیشلی ان کا خواتین میں زیادہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہارمون لنکڈ ہو سکتی ہیں اسٹریس ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں کیونکہ خواتین میں جو پین تھریش ہولڈ ہوتا ہے وہ بہت لو ہوتا ہے. تو یہ دماغی طور پہ اس کا لنک ہے اس کا اسٹریس کے ساتھ لنک ہے اس کا پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ لنک ہے ڈپریشن کے ساتھ ہے باقی جو خواتین کے میٹر. اس لیے خواتین میں یہ فائبرومیلجیا زیادہ ہوتا ہے اسپیشلی مردوں کی نسبت. اچھا ایک چیز تو میں نے جو نوٹ کی نا ہم کسی بھی شعبے کے ڈاکٹر سے ملیں ایک تو وہ اسٹریس کا ذکر ضرور کرتے ہیں ایک موٹاپے کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اور ایکسرسائز پلس ڈائٹ. تو یہ چار چیزیں ہیں میرے خیال سے اگر ہم سب ان چیزوں کو کنٹرول کر لینا تو ہماری 80% جو بیماریاں وہ ختم ہو جی بالکل. کیونکہ میں نے بے شک میں ہارٹ سرجن سے ملا ہوں بے شک میں آرتھوپیڈک سے آپ سے یا میں کسی سے بھی ملا ہوں ایون میں ڈینٹسٹ سے ملا ہوں انہوں نے بتایا کہ اسٹریس کی وجہ سے دانت بھی خراب ہوتے ہیں. تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں نے بہت زیادہ ہر ڈاکٹر نے یہ چار چیزوں کا ذکر ضرور کیا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کو لائف اسٹائل کو ایسا بنانا چاہیے ایکسرسائز اس لیے زیادہ کرنی چاہیے کہ اس سے اسٹریس ریلیز ہوتا ہے. میں نے یہ چیز نوٹ کیا کہ جب کبھی آپ ایکسرسائز زیادہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کو بھی تھکاتی ہے اور مینٹلی آپ کو اسٹریس فری بھی کرتی ہے. اچھا سر ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے سارے ٹیسٹ کرواتے ہیں ایکس ریز کرواتے ہیں
कुछ भी मसला नहीं आता, लेकिन फिर भी उनके जिस्म में जो हड्डियों में, जोड़ों में दर्द हो रहा होता है, वो क्या वजह है? देखें, किसी टेस्ट की बुनियाद पे कहना उसको ये मसला है या नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। बाज़ औक़ात मर्ज़ की नोयत पोशीदा होती है, अभी मर्ज़ निकल रहा होता है, इमर्ज हो रहा होता है, उसको हम अपनी ज़बान में सब क्लिनिकल या अर्ली प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो उसमें टेस्ट आपके नेगेटिव आएंगे। तो ये किसी भी मरीज़ में अगर ये टेस्ट नेगेटिव है तो उसको ये नहीं कह सकते कि उसको फलां मसला नहीं है। इसके लिए सबसे अहम ये है कि अगर मरीज़ में कोई अलामात आ रही हैं तो टेस्ट पे रिलाय करने की बजाय अपने मुतल्लिक़ा जो माहिर रोमेटोलॉजिस्ट उसको चेक करवाएं, और अगर उन टेस्ट की ज़रूरत है तो वो आपको सजेस्ट करेंगे। लेकिन उस टेस्ट की बुनियाद पे ये डिसीजन निकाल लेना कि ये मर्ज़ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है और ये मिथ बेस्ड है। अच्छा सर, जैसे कि आपने हमें बताया और इवन मैंने भी थोड़ी वर्किंग किया, आप जैसे पाकिस्तान में कुछ लिमिटेड डॉक्टर्स हैं, बट ऑर्थोपेडिक फिर भी होते हैं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स हैं, वो किसी छोटे शहर में रहता है, तो क्या वो सारी चीज़ें ऑर्थोपेडिक से भी डिस्कस कर सकते हैं? जी, हमारा ऑर्थोपेडिक्स के साथ और फैमिली फिजिशियन के साथ बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिनमें भी ये आर्थराइटिस रिलेटेड, ऑटोइम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं या मसल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, वो टाइमली हमें मरीज़ रेफ़र करते हैं और उनको भेज देते हैं, ताकि इन बीमारियों की जितना जल्दी तशख़ीस होगी उतना जल्दी इनका इलाज होगा और उनकी पेचीदगियों से बचा जा सकेगा, और इन अमराज़ की वजह से जो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा मुतासर होते हैं उनको भी कम से कम किया जा सकता है। अच्छा चलिए सर, मैं अगली चीज़ पे आता हूँ, स्टेरॉइड्स पे। सर बहुत से लोगों को स्टेरॉइड्स की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती हैं, ये मिथ है या ये सच है? लेकिन स्टीरॉयड जो है उनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट तो हैं, मैदे पे भी हैं, हड्डियों के भुरभुरापन है, शुगर का होना है, बीपी का बढ़ जाना है, आँखों पे असरात हैं, चर्बी आ जाती है पेट पे, साइड इफ़ेक्ट उनके हैं। लेकिन किस मरीज़ में कितनी इसकी ज़रूरत है, ये मुतल्लिका स्पेशलिस्ट इस बात का तयन करेगा, और मरीज़ को अपनी मदद आप के ताप इन स्टीरॉयड का लंबे अरसे के लिए और दर्द की दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, ये जो कैल्शियम सी और डी है, ये लोगों में बहुत कम हो जाता है। इवन पाकिस्तान में तो अच्छी खासी धूप रहती है, फिर भी लोगों के अंदर जो है विटामिन डी की कमी होती है और कैल्शियम की कमी होती है। तो इसको कैसे हम अपनी जो है रिकवर कर सकते हैं? देखें, ये सबसे हर किसी ने हमने देखा है, हर बंदे कैल्शियम विटामिन डी इस्तेमाल कर रहा होता है। देखिए, इस बात का तयन करना भी बहुत ज़रूरी है, किसको ज़रूरत है और किसको ज़रूरत नहीं है। विटामिन डी का जो हमारे पास रिच सोर्स है, आपको पता है, सनलाइट एक्सपोजर है, ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध दही अंडे का इस्तेमाल है, दलिया का इस्तेमाल है। तो आप फ्रूट्स इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल है, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल है। लेकिन हर बंदे में कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है। उसमें सबसे अहम ये है कि मैं स्पेशलिस्ट इस बात का आइडेंटिफिकेशन करें कि उसमें रीज़न क्या बन रही है इन अलामात की और इन वजूहात की। ये कह देना कि इसको कैल्शियम विटामिन डी कम है, हमने ये देखा है कि हर मरीज़ अपनी मर्ज़ी से कैल्शियम विटामिन डी इस्तेमाल कर रहा होता है, अब बैकग्राउंड में उसको कुछ और चल रहा होता है। और असल बात ये है कि तशख़ीस नहीं हो पाती। एक्चुअली में ना, मुझे किसी डॉक्टर ने बड़ी मज़े की बात की थी कि अगर हमारा टेस्ट ठीक आ जाए ना, तो हमारे पैसे ज़ाया होते हैं। मतलब लाइक हम अपने टेस्ट करवाने जाते हैं, तो अगर वो टेस्ट ठीक आ जाए तो हमें लगता है हमारे ही पैसे ज़ाया हो गए हैं। अच्छा सर, कुछ लोग क्या करते हैं, हकीमी दवाइयाँ खा लेते हैं। मतलब आपको पता है कि बहुत से टोटके भी घर में कर लेते हैं। वो कितना नुकसानदेह होते हैं हड्डियों के लिए? देखें, किसी भी चीज़ का अगर साइंसी मुशाहिदा यानी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है तो उसकी बुनियाद पे आप उसको कहें कि वो मसले का मुस्तकिल हल नहीं हो सकते। वो आर्जी तौर पे उन चीज़ों को बेहतर कर देंगे, लेकिन उसका साइंटिफिक जो कि मुशाहिदा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, दस्तयाब नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते और कि ये आपके लिए ठीक है या नहीं है। तो सबसे अहम ये कि मुस्तनद जो रोमाटोलॉजिस्ट है उसको मर्ज़ की तशख़ीस करवाएं, और उस तशख़ीस की रोशनी में जो मुनासिब टेस्ट हैं और जो अद्वियात दुनिया भर के तमाम ममालिक की तरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी वो रियायती कीमत पे दस्तयाब हैं वो तमाम अद्वियात, तो वो तजवीज़ कराएं ताकि बीमारी का 100% इलाज हो और बीमारी का बर वक्त इलाज करके उसकी पेचीदगियों से बचा जा सके। एक्चुअली सर, मैं अगली चीज़ पे आता हूँ, डाइट पे। सर लोगों को लगता है कि चावल खाने से, आलू खाने से, इन चीज़ों से ना ये जोड़ों में दर्द ज़्यादा होता है। क्या ये बात सही है या गलत है? देखें, जो डाइट में है, बड़ा गोश्त है, चावल है, सबसे आम ये कि अगर आर्थराइटिस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं तो उसमें इनमें चीज़ों में अबतरी आ सकती है, वो बिगाड़ आ सकता है। लेकिन ये कह देना किसी चावल और बड़ा गोश्त खाने से मसला बन रहा है, बाकी कुछ ही किसी चीज़, तो ये गलत बात है। डाइट उसको चीज़ों को चेंज तो कर सकती है, लेकिन उसकी बुनियादी वजह आपने देखनी है कि वो क्यों है। तो सिर्फ खुराक के साथ इसको लिंक ना करें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें जनियाती अवामिल, माहौलियाती अवामिल और ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं, पोल्यूशन है, स्मोकिंग है, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, सबका, और स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स हैं, वेट का है। तो ये सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं इन अर्थराइटिस रिलेटेड मसाइल में।
خالی خوراک کو اس کے ساتھ، ہاں یہ اچھی خوراک ہوگی، فروٹس ہیں، ویجیٹیبلس ہیں، ڈیری پروڈکٹس ہیں، دودھ دہی انڈے کا استعمال ہے، خشک میوہ ہیں، فش کا اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کا استعمال ہے، یہ آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا چلیں سر یہ بتائیں کہ کسی کے بھی جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہوگا اور وہ اس کی مطلب یورک ایسڈ کی طرف دھیان دے دیتا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے یا یہ بالکل ہی غلط ایک پریکٹس ہے؟ یہ یورک ایسڈ بڑھ گیا تو چیک نہیں کروایا، ویسے ہی بس مان لگا کہ یورک ایسڈ ہو لیکن گیا۔ سب سے اہم یہ کہ جوڑ جو متاثر ہے اس میں جوڑ میں سب سے اس بات کا تعین بہت ضروری ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جوڑ کے اندر درد کے ساتھ سوزش ہے کہیں، اگر خالی جوڑ کا درد ہے اس کی درجنوں وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اگر جوڑ سوزش کر جاتے ہیں تو اس کو ارتھرائٹس بولتے ہیں۔ وہ ارتھرائٹس کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، وہ عمر کے ساتھ ساتھ ارتھرائٹس ہو سکتا ہے، وہ یورک ایسڈ والا ارتھرائٹس ہو سکتا ہے، وہ گنٹھیا والا ارتھرائٹس، اچھا اگر تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اگر یہ ارتھرائٹس نہیں ہے اور جوڑوں میں درد ہے تو اس میں کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میں نے پہلے بتایا اس کے شروع میں، خالی اگر مریض کو جوڑوں کا درد ہے جو عمر کے ساتھ ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اسٹریس کی وجہ اور ٹراما کی وجہ سے ہو سکتا ہے، فریکچر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹی چوٹ لگی آپ کو اس کی وجہ سے بھی جوڑ میں درد ہو سکتا ہے۔ اور سر مالش جو لوگ تیل کی مالش کرتے ہیں، یہ سپوز کریں اگر کسی کو ایسی سوزش ہوئی، وہ نارملی لوگ کیا کرتے ہیں تیل لے لیا ادھر ادھر سے، آپ کو پتا خود سے تیل بنا لیا، تو وہ تیل افیکٹو ہوتا ہے کیا؟ یہ لوکل جو انفلیمیشن ہوتی ہے، جو سوزش ہوئی ہوتی ہے اس سے بہتر ہو سکتی ہے، لیکن یہ مسئلے کا علاج نہیں ہے، کیونکہ ارتھرائٹس میں سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ارتھرائٹس کی وجہ کیا ہے۔ اگر وہ رومٹوئڈ ارتھرائٹس جیسا کیا ہے اس میں امیون سسٹم ریگولیٹڈ نہیں ہے، اگر آپ نے امیون سسٹم کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ادویات نہ دی تو اس کا رومٹوئڈ ارتھرائٹس ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ روٹ وہی کی وہی رہے گی، روٹ وہی رہے گی، عارضی طور پہ آپ کا ٹیمپریری طور پہ وہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا۔ اچھا نارملی اب یہ بھی ہوتا ہے کہ جن کو لوگوں کو جوڑوں کی درد وغیرہ ہوتی ہے وہ خود ہی سے پین کلرز کھانے لگ دیتے ہیں، تو زیادہ پین کلر کھانے سے وہ گردوں میں بھی افیکٹ کرتا ہے، تو اس بارے میں آپ جب اپنی جو پیشنٹس کو دوائی دیتے ہیں تو ان میں ڈیفینیٹلی پین کلر تو لازمی دیتے ہوں گے، تو وہ کیا ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے یا پھر وہ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے؟ یہ بہت عام سوال ہے آپ کا کہ آپ درد کی دوائیاں یا اسٹیرائڈ کیوں دیتے ہیں۔ رومٹولوجسٹ جو کہ ایکٹیو انفلمیشن ہوتی ہے، سوزش ہو رہی ہوتی ہے، اس وقتی طور پہ اس سوزش کو روکنے کے لیے اور یہ درد کی دوائیاں اور اسٹیرائڈ کا شارٹ کورس دیا جاتا ہے، جب تک وہ پراپر جو ڈیفینیٹ ٹریٹمنٹ ہے، جو طریقہ علاج متعین ہے، جب تک وہ دوائیاں اثر نہیں کرتی، یہ شارٹ پیریڈ کے لیے ان علامات کو، ان ایکٹیو سوزش کو روکنے کے لیے، انفلمیشن کو روکنے کے لیے تجویز کی جاتی ہے۔ اچھا چلے سر میں اینڈ پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا ہماری آڈینس کے لیے کوئی ایسا میسج یا کوئی پیغام جس سے ان کا لائف سٹائل یا وہ ان چیزوں سے بچ سکے، ان بیماریوں سے بچ سکے؟ دیکھیں لائف سٹائل ارتھرائٹس کی سب سے بنیادی وجہ جاننا ضروری ہے، ارلی تشخیص ہوگی، بر وقت علاج ہوگا، پیچیدگیوں سے بچ جائیں گے، ان کے مختلف اعضاء پہ اثرات نہیں ہوں گے۔ اور لائف سٹائل میں نے جیسے بتایا وزن کنٹرول کریں، وزن کے ساتھ مناسب خوراک، نیند کا ہونا ہے، متوازن غذا کا ہونا ہے، واک کا ہونا ہے، اسموکنگ چھوڑ دیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ علامات ساتھ ہیں تو اس کا بر وقت تشخیص کرا کے علاج کروائیں تاکہ بیماری کنٹرول کی جا سکے۔ اچھا سر میں اب یہ آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، میں ہر ڈاکٹر سے کرتا ہوں کہ میں آپ کا جو نمبر ہے یہ پوری ویڈیو میں لگا دوں گا، اگر ہماری آڈینس میں سے کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ ان کو میکسیمم ڈسکاؤنٹ کریے گا، اور اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ ڈاکٹروں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ انشاءاللہ 100% تک بھی، اگر کوئی مطلب خود سے کہے کہ جی میں پے نہیں کر سکتا تو اس کو وہ کہتے ہیں 100%، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہر ایک انسٹیٹیوٹ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں اس کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے، تو لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کو میکسیمم جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کریں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ہماری ویڈیو میں کوئی کوشچن پوچھتا ہے تو پلیز اس کا آپ رپلائی کر دیجیے۔ جی ضرور، یہ جو ہمارے مریض ہوتے ہیں یہ ان کی زندگی کا جو سفر ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، وہ اس سفر میں ڈرائیور خود ہوتے ہیں، ہم نے ان کی ہر طرح سے ہیلپ کرنی ہے، ادویات کے حوالے سے بھی، ایموشنلی بیماری کو سمجھنا بھی ہے، ان کو طریقہ علاج بھی بتانا ہے، اور ان کی جتنی ہیلپ الحمدللہ ہم پہلے بھی کر رہے ہیں، اب بھی کریں گے اور بعد میں بھی کریں گے۔ وہ صرف ہمارے مریض نہیں ہیں، ہم نے دکھ اور تکلیف کو ان کے لیول پہ جا کے سمجھنا ہے، کیونکہ ان کی فیملی بھی اور خود بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہلے بھی کر رہے ہیں، اب بھی کریں گے اور آئندہ بھی کریں گے، اور سوالات جو ہیں وہ انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے جتنا ایڈریس کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ۔
بہت شکریہ جی، thank you. ڈاکٹر سیٹ آپ کے لیے لے کے آتا ہے پاکستان کے قابل ترین ڈاکٹرز کا پوڈ کاسٹ، تاکہ ہمارے ذہن میں کسی بھی طرح کا کوئی سوال، کوئی وہم، کوئی شک شبہ ہے اسے دور کیا جا سکے۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال پوچھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بہت سے ڈاکٹرز کا پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے شکریہ۔